بسم الله الرحمن الرحيم. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی ذات میری اور آپ سبھی حضرات و خواتین کی اکیلی تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس کی بندگی ہی میں ہماری اور آپ کی آخرت میں کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو دیو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم تمام کو یہ بات بخوبی واقف ہے، اس بات سے ہم لوگ کہ ہم لوگ جس مہینے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، جس کو ماہ سفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے بعض حضرات اس مہینے میں کچھ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں،
اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو دین کا علم نہیں رہتا ہے اور وہ دین سے دوری ہوتے ہیں، وہی لوگ ان بدعات کو کرتے ہیں۔ تو مناسب سمجھا کہ آج کے اس خطبے میں ماہ سفر کے کچھ بدعات اور ماہ سفر کی جو نحوستیں ہیں اس کو نبوی تعلیمات کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ پیش کر سکوں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح احادیث پر قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ سفر اسلامی سال کا ایک دوسرا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی حدیث مروی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات مروی ہے جس کی وجہ سے اس مہینے کو بے برکت اور برا سمجھا جائے اور کوئی حلال اور پرمسرت کام کو انجام دینے سے رکا جائے یا روکا جائے۔ یہ ماہ سفر جو نام رکھا گیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، امام علی بن محمد علیم الدین السخاوی رحمہ اللہ، جن کی وفات 640 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں ماہ سفر جو نام رکھا گیا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اہل عرب کے لوگ اس ماہ میں اپنے گھروں سے جنگ و جدال اور سفروں کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اسی لیے اس ماہ کو سفر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور جب کوئی جگہ خالی ہو جائے تو کہا جاتا ہے سفیر المکان، مکان اور گھر خالی ہو گئے۔ محترم حاضرین، ماہ سفر سے متعلق عرب جاہلیت کا عقیدہ کیا تھا، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ماہ کے تعلق سے عرب جاہلیت کے یہاں 2 غلط باتیں پائی جاتی تھی۔ کتنی باتیں؟ 2 غلط باتیں پائی جاتی تھی۔ ان میں سب سے پہلی بات جو غلط ہے وہ یہ کہ وہ لوگ عرب جاہلیت میں عرب کے لوگ اس ماہ کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ اس کی تردید یعنی عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو پہلے اور محرم کے مہینے کو بعد میں کیا کرتے تھے۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری غلطی عرب جاہلیت میں جو پائی جاتی تھی وہ یہ کہ وہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں وہ لوگ بدشگونی سے کام لیا کرتے تھے۔ اس کی تردید کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طیرۃ ولا سفر، کوئی بدشگونی نہیں ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ سفر کا مہینہ منحوس سمجھنا دور جاہلیت کی عرب کا عقیدہ تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور اس میں بدشگونی کے کام کیے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، کیا کسی مسلمان کا ماہ سفر کو منحوس سمجھنا اور اس سے بدشگونی لینا جائز ہے؟
نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے موجودہ دور میں بہت سارے مسلمان ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس سے بدشگونی کے کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مہینہ رحمتوں برکتوں سے خالی ہے۔ یہ مہینہ ماہ سفر کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہے، لیکن یہ قول بڑا فاسق قول ہے، کیونکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر تمام مسلمانوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام مسلمانوں کو فتح خیبر جیسا نصیب فرمایا ہے۔ جو فتح خیبر ہوئی وہ کس مہینے میں ہوئی؟ ماہ سفر ہی میں ہوئی ہے، اور ماہ سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ اور تمام مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب فرمایا ہے۔ محترم حاضرین، اور اس سے مزید یہ ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس ماہ کے آخر میں، ماہ سفر کے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، تو اس کی وجہ سے عرض یہ ہے کہ ماہ سفر کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے، ماہ سفر کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ماہ سفر کی وجہ سے نہیں بگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے وہ ماہ سفر کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ وہ ایک اللہ کی مرضی تھی، اور اگر آپ اس ماہ میں بیمار نہیں ہوتے تو کسی اور ماہ میں بیمار ہو سکتے تھے، کسی اور ماہ میں بیمار ہو سکتے تھے۔ چلیے اب یہ بات مان لیا جائے کہ ماہ سفر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے ماہ سفر منحوس ہے، تو بھلا بتائیے میرے بھائیوں، جب ماہ ربیع الاول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، وفات پا گئے ہیں، کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ماہ ربیع الاول کو منحوس سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ماہ ربیع الاول کو منحوس نہیں سمجھتے۔ جب ماہ ربیع الاول کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں تو بھلا بتائیے کہ ماہ سفر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے کی وجہ سے منحوس سمجھتے ہیں؟ یہ کہاں تک عقل کی بات ہے؟ اسی لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی مسلمان ماہ ربیع الاول کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں، اور منحوس سمجھتے ہیں تو ماہ سفر کو کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، علیہ باللہ۔ محترم حاضرین، ایک بات یاد رکھ لیجئے، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سیکنڈ، کوئی وقت منحوس نہیں ہے۔ منحوس ہے تو ہم ہیں، مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس کے بدعملیوں کی وجہ سے شاید اس کے وہ کام نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے وہ کام پورے تکمیل تک نہیں پہنچ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے میرے اور آپ کے کام نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے میں اور آپ کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی اوقات کو منحوس سمجھنا، میرے بھائیوں، یہ اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح بعض حضرات اس ماہ سفر میں شادی یا کوئی خوشی کا کام بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، شادی بیاہ اور خوشی کا کام بھی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس ماہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، اس کی وجہ سے یہ لوگ ماہ سفر میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ اس کی بنا پر اس کی وجہ سے عرض یہ ہے کہ یہ جو فکر ہے یہ بالکل باطل فکر ہے، بالکل فاسد فکر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تھی۔ کب؟ کس مہینے میں؟ سفر کے مہینے میں، سن 7 ہجری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ماہ سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کیا تھا۔
ماہ سفر میں محترم حاضرین، اور ہم میں سے بہت سارے مسلمان ماہ سفر سے نہیں بلکہ انسان اور بلی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے بات کہاں تک آگے بڑھ رہی ہے۔ پہلے تو مہینے کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، اب آتے 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 انسان اور بلی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ ایک انسان جب اس کا کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کام کو میں اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے فلاں شخص کو دیکھا تھا، اس کو دیکھنے کی وجہ سے یہ کام میرا نہیں ہوا ہے۔ انسان کو منحوس سمجھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! انسان کو منحوس سمجھ رہا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، کالی بلی اگر راستے میں چلتی ہے تو انسان کیا اس کی بدشگونی دیکھیے، اس کی سوچ دیکھیے انسان کی کیا کرتا ہے۔ وہ اپنے سفر کو منقطع کر دیتا ہے، اپنے سفر کو روک دیتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے سے بلی گزری ہے، وہ منحوس سمجھتا ہے، اس سے بدشگونی لیتا ہے۔ اگر میں بلی کو چھوڑ کر آگے نکل جاؤں گا تو شاید میرا سفر کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر انسان اپنے سفر کو منقطع کر دیتا ہے۔ یہاں تک جہالت ہماری بھری ہوئی ہے میرے بھائی محترم حاضرین۔ اسی طرح ایک ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام ہو چکی ہے، وہ یہ کہ جب صبح سویرے ہم لوگ جب دکان کھولتے ہیں نا، اگر کوئی گاہک آ کے گراہک آتا ہے، اگر وہ ادھار پوچھتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی اب بھی دکان کھولا ہوں، 10 روپے تو دے، گونگی نہیں ہوئی میری۔ یہ بدشگونی لیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، اس میں مسلمان بھی ملوث ہے، اور جو دین سے دور ہے وہ تو ہے ہی، لیکن پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں ملوث ہے۔ جب دکان کھولتے ہیں، سامنے والا گاہک آ کے آپ کو ادھار پوچھتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی ابھی دکان کھولا ہوا ہو، کچھ 10 روپے یا 20 روپے دے اور دے کر لے کے جا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارے مسلمان، لیکن یہ عقیدہ بالکل فاسق اور باطل عقیدہ ہے میرے بھائیو۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے، کسی چیز سے بدشگونی لینا گویا اس چیز کو نفع اور نقصان تصور کرنا ہے۔ کسی چیز سے منحوس سمجھنا، یہ بات یاد رکھ لیجیے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے، کسی چیز کو بدشگونی دینا گویا ہم لوگ اس کو نفع اور نقصان سمجھ رہے ہیں، جبکہ نفع اور نقصان کا مالک میرا اور آپ کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جان لو اگر پوری امت مل کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر پوری امت مل کر جمع ہو کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو معلوم ہوا نفع و نقصان کا مالک، نفع و نقصان کا خالق میرا اور آپ کا رب ہے۔ کسی انسان کے کسی بلی کو منحوس سمجھنا اور اس سے بدشگونی لینا میرے اور آپ کی ایمان میں کمزوری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو بھی مصیبت آنی ہے یا تکلیف آنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی مجھے اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اور مصیبت پہنچتی ہے۔ اگر اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ کوئی پریشانی پہنچتی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح بدشگونی لینے کا انجام ایک مسلمان کے لیے
شاعن شان یہ ہے کہ وہ اچھا شگون لے، اچھا شگون لے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شگون لیتے تھے اور اسے پسند فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بدشگونی لیتا ہے تو وہ شرک ہے، شرک کا مرتکب ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح اور آگے بڑھیے، اگر کوئی انسان بدشگونی نہیں لیتا ہے اس کا عظیم فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ جو انسان بدشگونی نہیں لیتا ہے اس کا فائدہ دیکھیے، بخاری کی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر یہ ہے، عرضت علی الامم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جو گزری ہوئی امتوں کو دکھایا گیا، جو گزری ہوئی امتیں ہیں نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ فرأیت الناس، میں نے دیکھا، میں نے ایک امت کو دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی آدمی نہیں ہے، میں نے ایک نبی کو دیکھا جس کی امت کوئی نہیں ہے، یعنی وہ نبی دنیا میں آئے، محنت کیے، مشقت کیے، سعی کیے، لیکن کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، کوئی بھی امت نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت، میں نے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا، لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، لوگوں کی بہت بڑی جماعت ہے۔ فرشتوں نے آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کیا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میری امت ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دوسری طرف دیکھا، لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس سے کہیں زیادہ لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہ آپ کی امت ہے۔ فرشتوں نے کہا ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا یہ حدیث، سن کر یہ حدیث صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سنا رہے تھے۔ جیسے ہی یہ بات سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے وہ سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ اتنا کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں پریشان ہیں، یہ 70,000 لوگ کون ہیں؟ 70,000 لوگ کون ہیں؟ کون خوش نصیب ہے وہ جو بغیر حساب و کتاب کی سیدھے جنت میں جانے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آواز سنائی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا صحابہ سے بھائی کیا بات ہے، کیوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی ادب و احترام کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ستا رہی وہ یہ، آپ نے تو کہا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، ہم لوگ اسی بات کو لے کر ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بالآخر 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے کون ہے بتائیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان میں 4 صفتیں، یہ 4 صفتیں اگر میرے اور آپ کے اندر ہے تو انشاءاللہ میں اور آپ بھی کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کی سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ 4 صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہے ہم الذین لا یتطیرون۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں، اللہ اکبر، بدشگونی سے کام نہیں لیتے ہیں۔ جو بھی آدمی، چاہے میں ہوں یا آپ، اگر میں اور آپ بدشگونی سے دور ہوتے ہیں تو گویا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں داخلہ دے گا انشاءاللہ۔
پہلی صفت. دوسری صفت ولا یسترقون، جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں. دم کروانا، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت رائج ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہمارا لڑکا یا لڑکی بیمار ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے سیدھا مسجد کو لے کر آتے ہیں اور لے کر آकर امام صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. مول صاحب میری بچی بیمار ہے جی 2-3 دن سے، تو دعا پڑھ کر ٹھوکو. ارے میرے بھائی، دم کرانا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. دیکھیے میری بات پر ذرا غور کیجیے. دم کروانا یہ جائز ہے، لیکن توکل کا یہ اعلیٰ مقام ہے کہ خود آدمی دم کرے. خود آدمی دم کرے. اگر میں بیمار ہوں تو مجھے چاہیے کسی اور دوسرے مولوی صاحب کے پاس جانے کے بجائے خود میں اپنے آپ کو دعا پڑھ کر پھونک لوں. یہ اللہ پر بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے. ایسا آدمی کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. آج سے کوئی بھی دم نہیں کروائیں گے. دیکھیے میرے بھائیو، دم کروانا جائز ہے. میں بار کہا ہوں، دم کروانا جائز ہے، دعا کروانا جائز ہے، لیکن توکل کا یہ اعلیٰ شان استغنا یہ ہے کہ آدمی خود دم کرے. آدمی خود دم کرے. ایسا آدمی کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں جائے گا. تیسری صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا یکتعون، داغنا. دور جاہلیت میں یہ عام تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا انسان، اس کو بتا کر تھک جاتے ہیں تو آخری علاج الکئی بولتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آخری علاج وہ یہ، اگر داغتے ہیں، لوہے سے ہم داغتے ہیں، زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اگر داغتے ہیں جسم پر تو وہ بیماری چلی جاتی تھی. لوگ بہت کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داغنا نہیں ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے. اگر کوئی انسان نہیں داغتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن سیدھے حساب و کتاب کے بغیر سیدھے جنت میں جائے گا. چوتھی صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے. محترم حاضرین، یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے، معلوم ہوا اس حدیث سے اگر کوئی انسان بدشگونی نہیں لیتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں داخلہ دے گا. محترم حاضرین، وقت ہوتا جا رہا ہے، لیکن ماہ سفر کے تعلق سے 2-3 باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ ماہ سفر کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے، بعض بدعقیدہ جو عقیدے سے دور ہے مسلم خواتین اس مہینے کو تیرتا تیری ایک ایسی رسم ہے جس کو وہ لوگ مسلم خواتین اس کو ایجاد کرتے ہیں. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کو، ماہ سفر کے مہینے میں، وہ لوگ منحوس خیال کرتے ہیں اور چنا آتا ہے، چنا دال ابال کر اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ماہ سفر کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ اکثر خواتین اس مہینے میں چنے کو ابال کر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس نیت سے کہ یہ مہینہ منحوس ہے. یہ مہینہ منحوس ہونے کی وجہ سے، منحوس ہم سے دور ہو جائے، اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، چنوں کو ابال کر صدقہ و خیرات کیا کرتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. ماہ سفر کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں نحوست آتی ہے. اللہ اکبر. یہ عقیدہ ہوتا ہے. اور ماہ سفر کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے، ہم میں سے بعض لوگوں نے یہاں تک اس چیز کو عام کیا ہے، وہ یہ جو نئے شادی شدہ جوڑے رہتے ہیں نا، وہ 13 دنوں تک شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتی، نہ شوہر بیوی کو دیکھ سکتا ہے. اللہ، یہ اسے رسم ہے ماہ سفر کے مہینے میں لوگ ایجاد کرتے ہیں. 13 دن تک جو نیا جوڑا رہتا ہے نا، نہ بیوی شوہر کو دیکھ سکتی ہے اور نہ شوہر بیوی کو دیکھ سکتی ہے 13 دن تک. اور حد تو یہ ہے کہ اس ماہ کی بدعات میں سے یہ بھی بدعت یہ ہے، جو پرانا جوڑا رہتا ہے نا، جن کی شادی ہو کر 15-20 سال ہو جاتا ہے، وہ لوگ بھی ماہ سفر میں 3 دن تک نہ شوہر بیوی کو دیکھتا ہے اور نہ بیوی شوہر کو دیکھتی ہے. وہ 3 دن کے بعد پھر اس کو ملتے ہیں. یہ ہم ایجاد کر لیے ہیں میرے بھائیوں،
اس چیز کو ہم میں سے بعض مسلمان یہ باقاعدہ کرتے ہیں. ماہ سفر کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان ماہ سفر کی 15 تاریخ کو 15 یا 13 تاریخ کو بعض مسلمان کیا کرتے ہیں, مسجد کی امام کے پاس جاتے ہیں اور جا کر مغرب اور عشاء کے درمیان جاتے ہیں اور جا کر امام صاحب کے پاس جو سلام ان کے جو آیتیں ہیں, قرآن مجید میں بہت سارے ایسے آیتیں ہیں جو سلام سے شروع ہوتے ہیں, ان میں سے یہ سلام قولا من رب الرحیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, ایسی آیتوں کو لکھ کر وہ پانی میں ڈباتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کیسی ہے بدعت. ایسی آیتوں کو لکھ کر پانی میں ڈباتے ہیں اور پانی کو خود بھی پیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں, اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ منحوسیت جو ہے اس ماہ میں دور ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ایسے عقیدے میرے بھائیوں ہمیں بعض مسلمان ایسے عقیدہ رکھتے ہیں, ایسے عقیدہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. میرے بھائیوں آخری بات یہ ہے کہ ماہ سفر نہ کوئی مہینہ منحوس ہو سکتا ہے, نہ کوئی دن منحوس ہو سکتی ہے, اور نہ کوئی اوقات منحوس سکتے ہیں. منحوس ہو سکتا ہے تو وہی انسان منحوس ہو سکتا ہے جو بدعملیاں اور بدکاریوں کی وجہ سے اس کے گناہ کا وہ ارتکاب کرتا ہے. وہ انسان بدکار ہو سکتا ہے, وہی انسان منحوس ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, جو اس ماہ میں بہت سارے ہم میں سے بعض مسلمان ایسے ہیں جو بدعات کرتے ہیں, اے اللہ ان بدعات کو ان سے دور کر دے اور ان کو صحیح تعلیم اور قرآن حدیث کی روشنی میں انہیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی کوئی نہ کوئی سبیل عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے والا بنا, اور اے اللہ جن کے والدین گزر چکے ہیں اے اللہ تو ان کے قبروں سے نور سے بھر دے, انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ثم استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم ورب حلیم.